عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عفو عن نساء الناس تعفو نساؤکم، تم پاک دامن ہو جاؤ، لوگوں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی عورتیں پاکیزہ ہوں اور وہ پاک دامن رہیں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری زوجہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے، تو اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے عمل کو صاف کرو۔ جو شخص خود بدنگاہی کرتا ہے، جس شخص کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، عفو عن نساء الناس، تم لوگوں کی عورتوں سے، بیویوں سے دور رہو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تعفو نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھے دکھ نہ دیں اور میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، تم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ It is narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anh that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam stated, "Remain chaste regarding the women of others, your women will remain chaste." Meaning, if you want the women of your house to remain pure and chaste and to be protected from every kind of evil, then purify your intentions and your actions. The one who casts evil glances and whose thinking is not pure should reflect upon what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has stated. Every person desires that his children do not cause him pain and treat him well. The Prophet sallallahu alaihi wasallam continued saying in the same hadith, "Treat your fathers well, your children will treat you well." مسلم شریف کتاب البر میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جو کوئی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے وقت پائے، اپنے والدین دونوں کو پائے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، ان کی خدمت کا حق ادا نہ کرے، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، احادیث طیبہ کے بعد آئیے ہم اپنا یہ عزم بنائیں کہ بس میری زندگی اس طرح گزرے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے دل سے دعائیں لینا یہ میری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اس طرح دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر و آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سنور جائے گی۔ In Sahih Muslim, it is narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anh that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "May his nose be rubbed in dust, then may his nose be rubbed in dust, then may his nose be rubbed in dust." This was said 3 times, which means may he be humiliated and ruined. It was asked, "Who, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam?" The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "The one who finds his parents in old age, one of them or both of them, then does not enter paradise."
or كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning, the person who does not attain paradise by serving parents and fulfilling their rights, such a person becomes disgraced and ruined. After hearing the verses of the Quran and the blessed ahadith, let us make a firm intention that our life should be spent in such a way that serving our parents and obtaining their supplications becomes the purpose of our life. In this way, the world will also be set right for us, and the grave and the hereafter will also be blissful, inshaAllah. اس آیت کریمہ میں وذل قربا کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 484 484. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، بنی آدم کے اعمال اللہ کے دربار میں ہر جمعرات کو شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں. یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بنی آدم کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. In this verse of Surah Al-Baqarah, وَذِي الْقُرْبَى is mentioned next, that one should treat relatives well. In Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, it is narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, who states, I heard Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say, the deeds of the children of Adam are presented every Thursday night. The deeds of the one who breaks ties of kinship are not accepted. یہاں پر یہ وضاحت سمجھ لیں کہ اگر رشتہ دار کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، تو ان سے دوری اختیار کرنا لازمی ہے اور اسے قطع تعلقی نہیں کہا جائے گا. ہاں، ذات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کر جو رشتہ داروں میں قطع تعلق کی جاتی ہے یہ سخت حرام ہے، اور ایسا شخص جنت سے محروم ہوگا، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ اس کے اعمال قبول نہ کیے جائیں گے. Here it should be understood that if relatives are disbelievers or they hold corrupt beliefs, then distancing from them is necessary, and this is not considered breaking ties of kinship. However, breaking ties due to worldly matters, personal issues, or minor disagreements is strictly haram. Such a person will be deprived of paradise, and as mentioned in this hadith, his deeds will not be accepted.